اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا افتخار احمد ثاقب، اور میں آپ کے لیے یہ جو روشنی کے سلسلے کا یہ 7واں پروگرام، جس کا عنوان تھا معیشت اور قرآن، اس کا یہ حصہ دوم لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی معیشت کے مسئلے پر، اور اس میں ہم نے 2 طریقے کے نظام یہ بتائے تھے کہ ایک وہ ہے جو انسان ہیں وہ جو ہے اپنے لیے چاہتے ہیں کہ سب کچھ سمیٹ کر رکھ لیں اور دوسروں کو نہ کچھ دیں، وہ اس کو نظام سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو لوگ جو ہے ہر طریقے سے پوری محنت سے جو ہے اپنے لیے کماتے ہیں، اور اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے بعد جو بھی زائد بچتا ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طرح کے انسانوں کو جماعت مومنین کہا جاتا ہے۔ اور وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں جو قرآن کے اصولوں کے مطابق ہو۔ اس میں اور بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ انسانی جسم جو ہے وہ صرف طبعی جسم نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز انسان کے ساتھ ہے، جو ہے انسانی ذات یا پرسنالٹی یا ایگو یا سیلفنیس یا پھر بطور اقبال خودی۔ تو یہ دونوں چیزوں کی نشو و نما ہونا ضروری ہوتا ہے، اور جب طبعی جسم ہے وہ قوانین قدرت کے مطابق جب اس پہ موت وارد ہو جاتی ہے، لیکن انسانی ذات میں یہ صلاحیت ہے، اگر اس کی صحیح طریقے سے نشو و نما کی جائے تو وہ آگے زندگی میں جو ہے زندگی اس کی جاری رہتی ہے۔ تو یہاں تک ہم نے مختصر پچھلے درس میں عرض کیا تھا۔ اب ہم اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو نظام ہے، جو قرآنی نظام، جس میں ایسی طرح کی معیشت رکھی جائے گی کہ ہر انسان کو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی جاندار ذی روح اس زمین پر ایسا نہیں جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر نہ لی ہو۔ تو اس میں اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی کیا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں افراد اور نظام کے اس تعلق کو باہمی معاہدہ سے تعبیر کیا ہے، اور یہی معاہدہ یعنی ایگریمنٹ در حقیقت اس نظام کی بنیاد ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اس کا ترجمہ عام الفاظ میں کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت مومنین سے ان کے نفوس اور اموال خرید لیتا ہے، اور اس کے معاوضہ میں انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ تشریح کی ضرورت ہے ان کے لیے، تو اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا اصل میں کیا مطلب ہے۔ تو اس میں جب ہم نے یہ بات کی ہے کہ ایک ایسا انسانی معاشرہ جس میں خدا کا نظام انسانوں کے ہاتھوں ہی قائم ہوتا ہے، جو قرآن کے اصولوں کے مطابق قائم کیا جاتا ہے، تو کوئی بھی چیز اس نظام میں ایسی جو ہوتی ہے تو وہ حالانکہ انسان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کی جماعت کے ساتھ مخالفین سے جہاد میں نبرد آزما تھے، اور میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں اور تیر اندازی ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے سب کچھ یہ انسانوں کے ہاتھوں سے یعنی مومنین کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا، لیکن چونکہ یہ اس نظام کے متحد ہو رہا تھا جو قوانین الہیہ کے مطابق قائم ہوا تھا، اس لیے خدا کا ارشاد ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی یہ تھی سورت نمبر 8 اور آیت نمبر 17
یعنی تم ان کی طرف تیر نہیں پھینک رہے تھے، خدا تیر پھینک رہا تھا۔ اور قرآن کریم میں اس طرح کی بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن اس سے مراد وہ نظام ہے، وہ نظام خدا بندی ہے جو انسانوں کے ہاتھوں قرآن کے قوانین کے مطابق تشکیل پاتا ہے۔ اور ایک اور جو ہے آیت، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی ہے سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 111 کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، اور اس سے بھی اللہ سے مراد وہ نظام ہے جو اس کا قوانین یعنی قرآن کریم کے مطابق قائم ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تمام افراد معاشرہ یعنی مومنین اپنے نفوس و اموال کو اس نظام کے سپرد کر دیتے ہیں جو خدا کی صفت رب العالمینی کو عام کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے، اور نفوس میں انسان کی وہ تمام صلاحیتیں آ جاتی ہیں جو اسے خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ از خود عطا ہوتی ہیں، اور اموال میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جسے انسان اپنی محنت اور کاوش سے حاصل کرتا تھا۔ اور یہ تو تھا معزز ناظرین اس معاہدہ کا ایک حصہ کہ یعنی مومنین اپنے وہبی اور اقتصابی ماحصل زندگی کو اس نظام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس معاہدہ کا دوسرا حصہ، اور وہ حصہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں یہ نظام انہیں جنت عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت سے کیا مراد ہے؟ اب ایک تو ہے کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جنت ارضی، جو زمین کے اوپر جنت کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس زندگی کے بعد کی زندگی میں جنت اور جہنم کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے وہ اپنی جگہ بالکل برحق ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن قرآن کی روح سے جنت اور جہنم صرف آخرت کی زندگی سے ہی مخصوص نہیں ہے، وہ انسان کی موجودہ زندگی میں بھی جہنت اور جہنم کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس دنیا کی جنت کے متعلق وہ آدم سے کہتا ہے، اور اس کی کم از کم خصوصیت یہ ہے کہ ان لکا اللہ تجوع منہا ولا تعرا ولا تطمعوا منہا فیہا ولا تغشا۔ اور یہ ہے آیت سورت نمبر 20 اور آیت نمبر 118 اینڈ 119۔ اس میں نہ تجھے بھوک کا اندیشہ ہے، نہ لباس سے محروم رہنے کا ڈر ہوگا، اور نہ اس میں پیاس ہوگی اور نہ سورج کی حرارت، یعنی اس میں خوراک، لباس اور مکان کے متعلق کسی قسم کی تشویش اور پریشانی نہیں ہوگی، اور اس میں سامان رزق بہت ہی وافر مقدار میں ہوگا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور یہ ہے سورت البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 35 کہ جہاں سے جس کا جی چاہے سیر ہو کر کھائے پیے۔ اور آپ نے غور فرمایا معزز ناظرین کہ اس معاہدہ کی روح سے بات کیا ہوئی، یعنی بات یہ ہوئی کہ افراد معاشرہ اپنی محنت سے کمایا ہوا سب کچھ اس نظام کے قرآنی نظام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہ نظام تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات یعنی بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی ذمہ داری اپنے سر لے لیتا ہے، اور اس طرح خدا کی وہ ذمہ داری عملاً پوری ہوتی چلی جاتی ہے، جس کی روح سے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ زمین پر ہر چلنے والا جاندار کی رزق کی ذمہ داری ہم پر ہے، اور ہم تمہیں سامان زیست دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اگر کسی معاشرہ میں ہر فرد معاشرہ کو اس کی ضمانت یعنی سیکیورٹی حاصل ہو جائے کہ وہ اور اس کی اولاد کسی حالت میں بھی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہیں گے، اور یہ ضمانت
یا سیکورٹی ایسی محکم ہو کہ لن سے فاما لہا، یعنی وہ کبھی معاہدہ ایسا کہ ٹوٹے گا نہیں، نہ کبھی دغا دے گا اور نہ کبھی عہد شکنی ہوگی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاہدہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ تو اس معاشرے میں انسان کی زندگی کس قدر جنتی زندگی ہوگی، اور یہ بھی سوچئے کہ جب لوگوں کو اس کا یقین ہو جائے کہ وہ اور ان کی اولاد ضروریات زندگی سے کبھی محروم نہیں رہے گی، تو انہیں مال و دولت جمع کرنے کی ضرورت کیا ہوگی، اور وہ بددیانتی اور بے ایمانی کیوں کریں گے۔ تو یہ وہ نظام ہے جس میں کہ اتنی سیکورٹی ہو جائے گی، اور اس میں انسان کو پورا یقین ہو جائے گا کہ اس کا کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں رہے گا معیشت کا، اور نہ پھر وہ اس کے لیے اپنا جو ہے وہ جیسے سرمایہ داری نظام میں ہے کہ انسان سمیٹتا چلا جاتا ہے اور جمع کرتا جاتا رہتا ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ اسے ہر وقت یہ دڑکا لگا رہتا ہے اگر کل کو کوئی ناگہانی مصیبت آ پڑی تو میں اور میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور کوئی ہمیں پوچھے گا بھی نہیں۔ اور اس خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے ہی وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹتا اور حاصل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، اور پھر اس میں جائز اور ناجائز کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی۔ اور جب ایسا معاشرہ ہوگا اس میں پھر کس قدر جو ہے زندگی وہ اذیت ناک ہو جائے گی، یعنی جہنم کی زندگی ہو جائے گی۔ اور یہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہ بلکہ جنت تو بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی تھوڑا سا جو یہ کہتے ہیں کہ فلاحی ریاست، یہ یورپی ممالک میں ویلفیئر اسٹیٹ، یہ تو اس کا تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن جب ہم قرآنی نظام سے وہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ضرورت، ہر انسان کی ضرورت پوری ہوگی، اور ان کی اولاد کی بھی ذمہ داری نظام کے سپرد ہوگی، وہ ویلفیئر اسٹیٹ سے بھی کچھ آگے، یعنی جنت کی طرح کی وہ اسٹیٹ بن جاتی ہے پھر اس دنیا میں بھی۔ تو یہ تھا، اور جو اگر اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا تو اس میں پھر جب ہر وقت انسان کو دڑکا لگا رہے گا تو وہ پھر کتنی مشکل زندگی ہوگی، ایک قسم کی جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو اب ایک اور پرابلم آتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں وہ سوال کیا ہے۔ اس میں اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنا تمام افراد اسلامی معاشرہ کے جو قرآن کے مطابق قائم کیا گیا ہے، اس میں اپنی پوری محنت کی پوری کمائی اور استعداد کے ساتھ اس کو نظام کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنی ملکیت اس کو نہیں سمجھتے، اور پھر اس اپنے نظام کے ہاتھوں جو ہے وہ جو ہے اس میں دے دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ان کو ملکیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے یہ جو سامان زیست ہے اور اس کے جو وسائل ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے کہ قرآن پاک نے ذرائع رزق کو ارض کی اصطلاح سے بھی تعبیر کیا ہے، اور ارض کے متعلق واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ نوع انسانی اس سے ایک مدت معینہ تک فائدہ اٹھائے، یعنی متاع الہین، اور یہ تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر ہے، یعنی سواء للسائلین، یعنی سورت نمبر 41 آیت نمبر 10، اور اس میں ہے کہ تمام انسانوں کے لیے یہ جتنی بھی پیداوار زمین کی ہے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب آپ نے مختصر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وقت پھر زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ نظام جو قرآن کے احکامات کے مطابق انسانوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، وہ اس حقیقت کبریٰ پر یقین محکم رکھتے ہیں کہ زندگی صرف انسانی جسم کا نام نہیں بلکہ حیات کا سلسلہ جسم کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ انسانی ذات کے متعلق ہوتا ہے، اور انسانی ذات کی نشو و نما کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ہم کریں گے اس پروگرام کے پھر اگلے حصے میں، یعنی حصہ سوم میں لیں گے، کہ میں نہیں کیونکہ جو ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس کو اگلی دفعہ پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا، اور امید ہے کہ اگر آپ کے سوالات ہوں گے اور اس میں ضرور سوچئے اور سوالات مجھے
فیس بک میسنجر پر یا واٹس ایپ پر آپ لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کو بھی اگلے درس میں شامل کر لیا جائے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.